السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بھی ہماری سولر سے متعلق ہے، لیکن آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ سولر انسٹالیشن سے متعلق۔ اگر آپ سولر سسٹم کو، سولر انرجی سسٹم کو اپنے متبادل سورس آف انرجی کے طور پہ انسٹال کرنا چاہتے ہیں، مہنگی بجلی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کن چیزوں کا، کن باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے؟ اگر آپ گھر کو، اپنے کاروبار کو، اپنی زراعت کو سولر کے اوپر منتقل کرنا چاہتے ہیں، سولر انرجی کے اوپر منتقل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کس قسم کی بنیادی معلومات ہوں تو آپ ان معلومات کو لے کر اس سولر سسٹم کی کیپیسٹی کا، اس سولر انرجی کے جو تمام پروسیس کے، اس کی کیپیسٹی کا، اس کی لاگت کا، اس کی انسٹالیشنز کا اندازہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم فرداً ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کنزپشن کتنی ہے، آپ کی بجلی کا بل کتنے یونٹ آتا ہے، آپ کے گھر میں جو لوڈ موجود ہے وہ کتنے واٹ کا ہے، اور کتنے واٹ کا لوڈ آپ کتنے گھنٹے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ علم میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ تعین کریں گے کہ آپ کو کتنے KV کا سولر انرجی سسٹم انسٹال کرنا چاہیے۔ سپوز ایک میں مثال دیتا ہوں، یہ عام طور پر آپ جس بھی انسٹالر کے پاس جائیں گے یا جس بھی سولر انرجی کو انسٹال کرنے والی کمپنی کے پاس جائیں گے، جب اپنا بل اور اپنا لوڈ انہیں بتائیں گے تو وہ آپ کو ایک کیلکولیٹ کر کے دے دیں گے۔ نارمل سی بات ہے، اگر آپ کا لوڈ جو ہے 300 یونٹ سے کم ہے، ماہانہ بل جو آپ کا ہے وہ بجلی کا وہ 300 یونٹ یا 300 یونٹ سے کم کا ہے، تو آپ 3 KV کے سسٹم کے ساتھ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، جس گھر میں آپ کی نارمل چیزیں ہیں، پنکھے ہیں، استری ہے، پمپ ہے، اور آپ کے جو کہہ لیں دیگر بجلی کی ہوم اپلائنسز ہیں، ایسیسریز ہیں۔ تو اگر ایک آدھ AC بھی ہے تو ڈے ٹائم میں اگر آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی 3 KV کے سسٹم میں آپ آپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کس چیز کو بند کرنا ہے اور کس چیز کو چلانا ہے، کون سی چیز زیادہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی کہ آپ کو اپنے لوڈ کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سولر سسٹم کا سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے پہلے نظر جس پر پڑتی ہے، وہ سولر پینلز ہیں۔ پاکستان میں بہت ساری اقسام کے سولر پینلز موجود ہیں، بہت سی کمپنیاں ہیں وہ اپنے پینلز کو اپنے انداز میں مارکیٹ کر رہی ہیں، اور پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر سال کے 300 سے زائد دنوں میں آپ کو مکمل سن لائٹ ملتی ہے پاکستان کے بیشتر حصوں میں۔ تو اسی حساب سے آپ اس سن لائٹ کو بہتر سے بہتر کنزیوم کرنے کے لیے، اسے انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو اچھے سے اچھے سولر پینل کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان میں جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، N ٹائپ، P ٹائپ، مونو فیشل، بائی فیشل پینل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ B گریڈ پینل بھی موجود ہیں۔ تو آپ کو پینل کا انتخاب کس طرح سے کرنا ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ N ٹائپ کا پینل چوائس کریں، یا ٹاپ کون بھی ایک وہ N ٹائپ میں ہی آتی ہے کیٹیگری، اس کا پینل آپ چوائس کریں، جس میں آپ کو لونجی کا بھی پینل مل جاتا ہے، جس میں آپ کو جنکو میں بھی پینل مل جاتا ہے، جس میں آپ کو کینیڈین بھی مل جاتے ہیں، JA میں بھی N ٹائپ کے پینل مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے بائی فیشل اور مونو فیشل کی۔ ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں بھی جو ہے ان چیزوں کا تفصیلاً تذکرہ کر چکے ہیں کہ بائی فیشل کون سا ہے اور مونو فیشل کون سا ہے۔ ایک چیز N ٹائپ اور P ٹائپ کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ جو N ٹائپ پینل ہے وہ لو سن لائٹ میں بھی ورک کرتا ہے، یعنی کہ اگر صبح وہ N ٹائپ کا پینل جلدی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شام کو بھی دیر تک جب سن لائٹ کافی کم ہو جاتی ہے تو وہ کام کرتا رہتا ہے، اس لحاظ سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ P ٹائپ کے پینل بھی کوئی اتنے برے پینل نہیں ہیں، مگر وہ زیادہ سن لائٹ میں کام کرتے ہیں۔ اگر آسمان پر بادل آ جائیں یا لائٹ لو ہو جائے کسی وجہ سے، صبح وہ تھوڑا سا دیر سے کام شروع کرتے ہیں۔ N ٹائپ کا جو پینل ہوگا وہ ارلی مارننگ میں ہی جو ہے بجلی بنانا شروع کر دے گا، P ٹائپ کا تھوڑی دیر سے بجلی بنائے گا۔ اگر بادل آ جاتے ہیں تو P ٹائپ کا اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ کم ہو جائے گی، N ٹائپ کا پھر بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے نا وہ کرتا رہے گا۔ اسی طرح مونو فیشل، بائی فیشل پینل ہے۔ مونو فیشل میں جو ہے اس میں یہ چیز ہے کہ وہ اس کی ایک سطح سے، ایک سمت سے، اس پہ سورج کی روشنی سے وہ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ جو بائی فیشل ہوتا ہے وہ دونوں سمتوں سے بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس کا آپ کو تعین ایسے کرنا ہے کہ کیا آپ کی ضرورت مونو فیشل سے پوری ہو سکتی ہے۔ N ٹائپ میں مونو فیشل پینل ہے تو دی بیسٹ ہے، آپ اس سے ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ بائی فیشل پینل
سے ضرورت اسے ظاہر ہے وہ بجلی زیادہ بنتی ہے، اس سے ضرورت تبھی پوری ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو پینل کی دوسری سمت سے بھی مناسب ہیٹ یا روشنی ملے تو بائی فیشل کام کرے گا. اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو بائی فیشل کام کرنا بند کر دے گا، اور وہ آپ کو زیادہ، ظاہر ہے بائی فیشل جو ہے وہ زیادہ پیسوں میں آپ خریدیں گے تو وہ آپ کو زیادہ پیسے آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے. ایک اور بات جو مختلف سولر پینلز کو فروخت کرنے والے اور اس پر کام کرنے والے لوگوں سے ہم نے ڈسکس کی کہ مضبوطی کے اعتبار سے کون سا پینل زیادہ بہتر ہے. تو این ٹائپ میں جو مونوفیشل پینل ہے وہ مضبوطی کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گلاس کے بعد سولر شیٹ ہوتی ہے اور سولر شیٹ کے بعد ایک وائٹ شیٹ اس میں لگی ہوتی ہے بیک پہ جو اس کی مضبوطی کو بڑھا دیتی ہے. جبکہ بائی فیشل پینل کی دونوں سائڈوں پہ گلاس ہوتا ہے، اس میں کوئی اور سپورٹنگ شیٹ نہیں ہوتی. تو اس لحاظ سے اگر شدید اولیاء پڑیں، ژالہ باری ہو اور بڑے سائز کا اگر اولا پڑے تو بائی فیشل پینل کے بریک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک ایکسپرٹ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر مونوفیشل پینل جو ہے این ٹائپ میں وہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ اس کی ایفیشنسی زیادہ کم ہو جاتی ہے، اور بائی فیشل کی ایفیشنسی نسبتاً کم ہوتی ہے اگر وہ ٹوٹ جائے تو کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگ جائے. تو اس معاملے میں کوئی ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن مضبوطی کے اعتبار سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مونوفیشل پینل این ٹائپ میں ہو تو وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک سفید شیٹ لگی ہوتی ہے. اور جبکہ جو بائی فیشل پینل ہے وہ ڈبل گلاس میں ہے، وہ صرف گلاس کے سہارے پر ہوتا ہے، تو شاید کوئی زیادہ بڑی ٹھوکر اور اولے پڑنے سے وہ بریک بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سولر پینل این ٹائپ میں یا ٹاپ کون میں اس میں چوائس کریں. جو آپ کو اس وقت جو سولر پینل مارکیٹ میں موجود ہیں اس میں سب سے زیادہ ایفیشینٹ پینل یہ ہیں، 28% تک ایفیشنسی ہے اس میں، جن کو کمپنی کے بھی ہیں. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے این ٹائپ پینل خریدنا ہے. اس کے بعد آپ نے پینل خرید لیے اپنے لوڈ کے مطابق. اگر آپ کا لوڈ 3 کلو واٹ تک ہے تو آپ جو ہے 6 پینل 500 سم تھنگ واٹ کے، عام طور پر این ٹائپ پینل 580 واٹ میں یا 590 واٹ میں ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے 6 پینل لگیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کا 5 kV کا ہے سسٹم تو اس پہ آپ کے 10 پینل لگیں گے، اور اسی طرح اس سے بڑا ہے تو اس حساب سے کیلکولیشن ہو جائے گی. اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کا سٹرکچر. تو سٹرکچر عام طور پر جو ہے نا 2 طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں. ایک سمارٹ سٹرکچر ہوتا ہے جس میں بہت کم سپورٹیں لگی ہوتی ہیں لیکن مضبوطی سے پینلز لگے ہوتے ہیں. وہ چھت کے بالکل قریب ترین ہوتا ہے. اینگل وہی سن اینگل دیا جاتا ہے. سن اینگل ظاہر ہے ایکسپرٹ بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ سن اینگل کیا ہے، وہ اسی حساب سے انسٹال کرتا ہے. دوسرا ایک سٹرکچر ہوتا ہے جس میں بہت سارے لوہے کے گارڈر اور بہت سارے پولز لگے ہوتے ہیں اور بڑا وہ ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. سمارٹ سٹرکچر جو ہے وہ چونکہ چھت سے قریب ترین ہوتا ہے اس میں پلیٹیں زیادہ محفوظ اور وہ ایکسپینسو بھی کم ہوتا ہے. جو اس طرح کا سٹرکچر ایک لانگ سٹرکچر ہوتا ہے شیڈ نما بنا ہوا تو اس پہ ایکسپینس بھی بڑھ جاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے چھت سے زیادہ ہائٹ پر ہوتا ہے. وہ نسبتاً جو ہے نا اس کو مضبوط رکھنے کے لیے اس پہ بہت زیادہ لوہا بھی لگتا ہے. تو یہ ایک 2 طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں. کوشش کریں اپنی، اگر آپ کے پاس ہموار چھت ہے تو اسی چھت کے قریب ترین سمارٹ سٹرکچر پہ اپنی پلیٹیں انسٹال کریں تاکہ وہ محفوظ بھی رہیں اور مضبوطی سے انسٹال رہیں. اس کے بعد بات آتی ہے انورٹر کی. انورٹر 2 طرح کے پاکستان میں اویلیبل ہیں. لوکل میڈ انورٹر بھی اویلیبل ہیں اور ہائیبریڈ اور امپورٹڈ انورٹر جس میں جو ہے نا نیٹ میٹرنگ والے انورٹر بھی ہیں جو عام طور پر 3 فیز انورٹر ہوتے ہیں اس میٹر کے ساتھ لگانے کے لیے، اور سنگل فیز کے لیے لگانے کے لیے ہائیبریڈ انورٹر بھی. پاکستان میں زیادہ تر ہائیبریڈ انورٹر جو ہے وہ سنگل فیز کے لیے ہیں. نیٹ میٹرنگ والے جو ہیں وہ 3 فیز والے انورٹر کم ہی ہوتے ہیں. اور کیونکہ نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ جن کمپنیوں سے سروسز لیتے ہیں تو وہ کمپنیاں ان کی ریکوائرمنٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کا 3 فیز میٹر ہو اور 3 فیز ہی انورٹر ہو. اس کے علاوہ لوکل انورٹر بھی دستیاب ہیں جو کافی سستے ہوتے ہیں، مگر لوکل انورٹر میں پرابلمز زیادہ آنے کا خدشہ ہوتا ہے. کوشش کریں ہائیبریڈ انورٹر انسٹال کریں. نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ نیٹ میٹرنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ فالتو اپنے یونٹس ہیں جو آپ واپٹا کو فروخت کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جب آپ کی بجلی نہیں ہوگی تو وہ آپ کو واپس مل جائیں گے. وہ تب واپس نہیں ملیں گے، ہاں البتہ جب سورج نہیں ہوگا تو تب واپس ملیں گے. جب بجلی نہیں ہوگی تو نیٹ میٹرنگ کرنے والے بھی اندھیرے میں ہی بیٹھتے ہیں
دوسرے لوگوں کی طرح. تو اس لیے اگر آپ ہائبرڈ سسٹم انسٹال کرتے ہیں جس کے ساتھ بیٹری بیک اپ ہوتا ہے تو وہ سسٹم آپ کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا. تو یہ فرق تھا. اس کے بعد بہت اہم چیز ہے بیٹری، جس نے آپ کو بیک اپ دینا ہے، اور اس وقت بیک اپ دینا ہے جب آپ کو سورج کی روشنی میسر نہیں ہے اور آپ کے سولر پینل بجلی بنانا بند کر چکے ہوتے ہیں. یعنی کہ شام کے بعد، رات کے بعد، یا بعض اوقات دن میں بھی اتنے گہرے بادل آ جائیں کہ اندھیرا ہو جائے، تو اس وقت بھی اگر آپ اپنی بجلی چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بیٹری بیک اپ کے لیے آپ کو ڈیسیژن لینا یہ ضروری ہے کہ آپ کا کتنا لوڈ ہے جو رات کو چلانا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ ہائبرڈ سسٹم انسٹال کر رہے ہیں اور آپ ادر پاور سورس آپ کے پاس نہیں ہے، واپٹا نہیں ہے، تو اسی حساب سے آپ کی رات کی کنزپشن کے لیے کہ آپ کے بلب کتنے ہیں، پنکھے کتنے ہیں، اور آپ نے رات کو اور کون سا لوڈ، ٹی وی چلانا ہے یا آپ نے فریج چلانا ہے، تو اس حساب سے اس کی واٹ کیلکولیشن کے ساتھ اور آپ کو پر آر کتنے واٹ کی آپ کی کنزپشن ہے، اس حساب سے آپ بیٹری کا تعین کریں گے. پاکستان میں بیٹریاں دو طرح کی ہیں، ایک لیڈ ایسڈ ہیں اور دوسری جو ہے لیتھیم کیٹیگری کی بیٹریاں لیتھیم آیان ہیں یا لیتھیم فاسفیٹ ہیں. لیڈ ایسڈ بیٹری جو ہے وہ ہمارے ہاں پاکستان میں ویسے بھی ان جگہوں پر استعمال ہو رہی ہے جہاں پر شاید اس استعمال کے لیے بنائی بھی نہیں کی، کیونکہ لیڈ ایسڈ بیٹری جو ہے وہ کم سائیکل کی بیٹری ہوتی ہے اور اس کی اگر آپ مینٹیننس پراپر بھی رکھیں تو 1 سال کے بعد اس کی لائف بہت کم ہو جاتی ہے. کہ ہاں البتہ لیڈ ایسڈ بیٹری میں ایک اور ڈیپ سائیکل یا ٹال ٹیوبلر بیٹری کا کنسیپٹ آیا، تو اس کی لائف جو ہے نا 2 سال سے کچھ زیادہ ہوتی ہے. مگر 1 سال بعد یا 2 سال بعد، اور اگر آپ مینٹیننس میں ان کی پراپر مینٹیننس رکھنی پڑتی ہے ان دونوں بیٹریز کی، کہ اگر آپ ان کی مینٹیننس میں تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں تو یہ بیٹریاں آپ کی ضائع ہو جاتی ہیں اور آپ کو پھر ایک انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے بیک اپ کے لیے. تو اس کا بہترین سلوشن جو ہے لیتھیم آیان یا لیتھیم فاسفیٹ بیٹری ہیں، جن کی لیڈ ایسڈ بیٹری کی میں نے بتایا کہ نارمل لیڈ ایسڈ جو بیٹری ہے جو آپ وہیکلز میں استعمال کرتے ہیں، ایسڈ بیٹری بھی جسے کہتے ہیں، اس کی زندگی 1 سال 1.5 سال یا حد 2 سال ہو سکتی ہے اگر آپ احتیاط سے استعمال کریں. اور اگر ٹیوبلر ٹال بیٹری جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی 2 سال سے کچھ زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے. اس کے سائیکل 1500 سائیکل ہو سکتے ہیں یا 600 سائیکل ہو سکتے ہیں، یا اسی طرح کے مطلب سائیکل کے لحاظ سے وہ تھوڑی سی جو عام لیڈ ایسڈ بیٹری ہے اس سے کچھ بہتر ہوتی ہے. لیکن جو بیٹریاں لیتھیم آیان یا لیتھیم فاسفیٹ بیٹری ہیں یہ 10 سال سے زیادہ عرصے کی لائف کی بنائی جاتی ہیں. لیڈ ایسڈ بیٹری بظاہر بڑی سستی نظر آتی ہے. آپ کو اگر فرض کریں آپ کا 3 kVA کا سسٹم ہے، اس کے ساتھ آپ 2 بیٹریاں انسٹال کرتے ہیں. لیڈ ایسڈ کی نارمل بیٹری جو ہے نا وہ آپ کو 30,000 کی 25,000 کی مل جاتی ہے. 2 بیٹریاں انسٹال کریں تو 50,000 میں یا 60,000 میں آپ کر سکتے ہیں. اگر ٹیوبلر بیٹریاں استعمال کریں گے تو آپ کی وہ تھوڑی کاسٹلی ہیں، وہ 1 لاکھ تک کی وہ ہوں گی. اور اگر آپ لیتھیم آیان یا لیتھیم فاسفیٹ بیٹریز استعمال کریں گے تو وہ پاکستان میں بھی اسمبلنگ ہو رہی ہے. اچھی ویل نون کمپنیاں بھی ہیں جو اس کی گارنٹی کے ساتھ 2 سال کی ریپلیسمنٹ وارنٹی کے ساتھ بھی آپ کو دے رہی ہیں. اور ایسی بیٹریز کی کمپنی کے ساتھ ہم نے پہلے بھی ویڈیو آپ کی سہولت کے لیے اور معلومات کے لیے بنا چکے ہیں. تو یہ بیٹریز جو ہے نا آپ کو 1,60,000 کی مل جائے گی یا 2 لاکھ کی، اور اگر پاور وال کی طرف جائیں گے تو 3.5 لاکھ اور 4.5 لاکھ کی 5 kV کی پاور والز بھی دستیاب ہیں. تو اس کا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ لیڈ ایسڈ کوئی بھی بیٹری لیتے ہیں تو آپ کو ہر 2 سال کے بعد ایک نئی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی اور وہ بیٹریاں آپ کو ویسٹ میں دینی پڑیں گی. اگر لیتھیم آیان لیں گے وہ بظاہر آپ کو مہنگی نظر آئے گی لیکن وہ مہنگی نہیں ہوگی، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ مینٹیننس فری ہوگی. یہ جو آپ کے سر پہ ٹینشن سوار رہے گی کہ اس کا تیزاب اور پانی پورا کرتے رہنا ہے، وہ ٹینشن سے آپ فری ہو جائیں گے. اور دوسرا اس کی لائف جو ہے 10 سال تک ہے، یعنی کہ وہ 5,000-6,000 سائیکل کی بیٹریز ہیں. 10 سال سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے کم کے کم چانسز ہیں. اور پھر وہ 2 سال کی ریپلیسمنٹ وارنٹی بھی ہے. مختلف کمپنیز کی مختلف ہیں، کچھ 4 سال یا 5 سال کی بھی وارنٹی دیتے ہیں. تو اس حوالے سے لیتھیم آیان بیٹری یا لیتھیم فاسفیٹ بیٹری لیڈ ایسڈ بیٹری کے مقابلے میں ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ تو ہے، مگر اس کے بعد آپ کا 10 سال کے لیے سکون اور سکھ ہے. اور لیڈ ایسڈ بیٹری کا ایک اور بھی نقصان ہے کہ اگر آپ انڈور اسے رکھتے ہیں تو اس میں سے فیومز
ایسڈ کے فیومز نکلتے رہتے ہیں جو آپ کو سانس کے پرابلمس کر سکتے ہیں، دیگر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، بچوں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے۔ اس میں سے بعض اوقات وہ ویپورائز لیکوڈ ہوتا ہے اور وہ بھی جو ہے ہاتھوں کو لگ سکتا ہے، نیچے زمین کو خراب کر دیتا ہے، اس ارد گرد کی جگہ کو خراب کر دیتا ہے، جبکہ لیتھیم آئن بیٹری میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے آپ لیتھیم آئن یا لیتھیم فاسفیٹ بیٹری کا انتخاب کریں، وہ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہوگی لیکن لانگ ٹائم آپ کو ہے۔ اس کے بعد کنٹرولنگ اور سیفٹی مانیٹرنگ سسٹم ہے۔ اگر آپ انورٹر لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کے سیفٹی جو ایک بورڈ ہے وہ آپ لگائیں گے، اس میں آپ کے اے سی اور ڈی سی بریکرز ہوں گے جو کسی بھی قسم کی شارٹیج یا پرابلم کی صورت میں آپ کے لوڈ کو آپ کے ان کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی اپلائنسز کو، وہ چیز ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کی آپ کے تمام سسٹم کی اس پر مانیٹرنگ آپ کو شو ہو رہی ہوگی، کیا لیول ہے اس وقت کنزپشن کا، کتنا لوڈ چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو بیک اپ کے حوالے سے پتہ ہو کہ آپ اس پر مزید کتنا لوڈ کتنی دیر استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر آپ ڈے ٹائم میں چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہو کہ آپ اس پر کتنا میکسیمم لوڈ ڈال سکتے ہیں، آپ کے سسٹم کی کیپیسٹی کتنی ہے اور آپ کے جو ہے لوڈ کی کیپیسٹی کتنی ہے۔ اس طرح جو لیتھیم آئن یا لیتھیم فاسفیٹ بیٹریز ہیں، ان کے ساتھ BMS ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے، بیٹری مانیٹرنگ سسٹم۔ یہ آپ کو بیٹری کی ہیلتھ اور اس کی کنزپشن اور اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ یہ بھی کوشش کریں اچھی کمپنی کا BMS آپ کی بیٹری کے ساتھ لگا ہو جو آپ کو باخبر رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ جو اہم چیز ہے پھر اس کے بعد انسٹالیشن آ جاتی ہے۔ انسٹالیشن میں آپ ضروری نہیں کہ کسی بڑی کمپنی سے انسٹالیشن کروائیں، لیکن جو بھی آپ کا انسٹالر پرسن ہو وہ ویل نون ہو، بہتر طریقے سے تمام چیزوں کو سیفٹی کی پریکاشنز کے مطابق جو ہے نا انسٹال کریں تاکہ کسی قسم کا اس میں مسئلہ نہ آئے۔ اور ناظرین، یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کی، اگر آپ سولر سسٹم پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے صرف سولر انرجی سسٹم کے اوپر ہی اپنا لوڈ چلانا ہے تو اس حساب سے بھی آپ مینیج کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو اے سی ہے وہ بھی آپ نے الٹرنیٹ کرنٹ جو ہے یا واپٹا کی لائن جو ہے وہ بھی آپ کنزیوم کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ الٹرنیٹ سورس کے طور پر رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سسٹم میں کوئی پرابلم آتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس اے سی کی سہولت بھی موجود ہو، واپٹا کی سہولت بھی موجود ہو، جس کو آپ ایسے وقت میں بھی کنزیوم کر سکیں کہ جب آپ کے بیٹریز کا بیک اپ ختم ہو جائے تو پھر آپ واپٹا پہ بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں یہ تمام چیزیں اچھے انداز میں انسٹال کریں اور ان کو اچھی کوالٹی پر کمپرومائز نہ کریں۔ بعض اوقات ہم مہنگا سولر سسٹم خرید لیتے ہیں لیکن انسٹالیشن کے وقت جو ہے نا وہ انسٹالیشن ٹولز کے وہ چند ہزار کا یا وہ اچھا جو انسٹالر ہے اس کو ہائر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہمارا مہنگا سسٹم بھی خطرے کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ بہر طور پر یہ بجلی کا کام ہے اور بجلی خطرناک ہے اگر اس کو آپ سیفٹی پریکاشنز کے مطابق نہیں کریں گے۔ تو ناظرین، یہ کچھ باتیں تھیں۔ اگر آپ سولر سسٹم انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو جو بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اور ان کے مطابق جو ہے یہ اپنا یہ سارا سسٹم انسٹال کرنا ہے، تو یہ اس طرح سے اگر آپ انسٹال کریں گے تو آپ ایک لانگ لائف سسٹم کے ساتھ جو ہے اپنے اخراجات بھی بچا سکیں گے اور اپنی زندگیوں میں بھی آسانیاں لا سکیں گے۔ اگر کہیں پر اس میں بے جا آپ بچت کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ سسٹم آپ کو زیادہ مہنگا پڑ جائے۔ تو یہ ویڈیو ہم نے کچھ بنیادی اصولوں کی اویئرنیس کے لیے جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہمارے جو دوست، ہمارے ویورز، ہمارے چینلز کو چاہنے والے لوگ ہیں وہ سولر سسٹم اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس بنیادی معلومات کیا ہونی چاہیے۔ تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔